السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے سب سے بڑے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ ہے اللہ کی ہدایت، سیدھے رستے کی پہچان، حق کا تعین کرنا، حق اور باطل میں تفریق کرنا۔ اور جس کو یہ نعمت مل گئی وہی جانتا ہے کہ انسان نے پہنچنا کہاں تک ہے، انسان نے جانا کہاں تک ہے۔ ایک بڑا عرصہ انسان اس زندگی کے اندر ایسا گزارتا ہے جہاں اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ پھر شیطان نے بھی دنیا میں ایسا جال بچھایا ہوا ہے کہ وہ انسان کو اس صحیح سمت اور صحیح سوچ کی طرف آنے نہیں دیتا، اور نفس کو بھی عادت اتنی لگ جاتی ہے کہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اسی گمراہی میں ہی رہوں، انہی آسائشوں میں ہی رہوں، انہی سہولتوں میں ہی رہوں، انہی کنوینئنسز میں ہی رہوں۔ اینڈ دیٹس آل فائن، لیکن اگر آج ہم اس راستے کو نہیں ڈھونڈیں گے، اور اگر آج ہم اس راستے کو نہیں تلاش کریں گے، اور اگر آج ہم اس حق کی طرف گامزن نہیں ہوں گے، تو جتنا وقت گزرے گا اتنا مشکل ہوگا ہمارے لیے کام کرنا۔ تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ کمپلیٹلی سبمٹ نہیں کرنا چاہتا، ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کمپلیٹلی سپرد نہیں کرنا چاہتا اللہ کو، اور وہ کوئی نہ کوئی تلاش کر رہا ہوتا ہے طریقہ کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور میں اپنے دنیا کے بھی دوسرے مسائل کو، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کر لوں۔ تو اس کے اندر شیطان نے اس دنیا کے اندر بڑے طریقے ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ انسان جو ہے نا حق کے راستے پر نہ آئے۔ تو میں نے آج سے 8-9 سال پہلے ایک تحقیق لکھی تھی کہ واٹ آر دوز میڈ مین آئیڈیالوجیز، وہ کون سے شدت پرست پاگل کرنے والے نظریات ہیں کہ انسان کو حق کے راستے پہ نہیں آنے دیتے۔ تو اس کے اندر ایک نقطہ تھا کہ جسے ہم کہتے ہیں پیشنزم۔ مغرب میں یہ تصور آیا ہے اس چیز کا، جو اب ہمارے ہاں بھی آ رہا ہے، کہ انسان کو ایک ایسا ایکسٹریم پیشن میں لگا دو، ایک ایسی ایکسٹریم پیشنزم کا بیمار کر دو اس کے اندر کہ جیسے اس کا کوئی ایک گول فلفل ہونے لگے نا، اسے نیکسٹ ٹو امپاسبل ایک گول دے دو۔ اس لیے یہ ایکسٹریم سپورٹس، یہ ایسے ہی بنجی جمپنگ، اسکائی ڈائیونگ، ایکسٹریم سپورٹس قسم کے تصورات کو سامنے لایا جاتا ہے کہ تمہارے مسائل کا جو حل ہے نا وہ دنیا میں ہی کوئی پیشن ڈھونڈ کے، تمہارے مسائل کا جو حل ہے وہ دنیا کے اندر ہی کچھ ایسا تلاش کرنا ہے جو تمہیں فلفل کرے۔ تو لوگ چوٹیوں پہ چڑھ رہے ہیں، لوگ پہاڑوں کو سر کر رہے ہیں، لوگ چھلانگیں لگا رہے ہیں، لوگ جہازوں سے چھلانگیں لگا رہے ہیں، لوگ پانی میں خطرناک جانوروں کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں، لوگ جنگلوں میں نکل گئے ہیں۔ تو یہ سارا پرسپیکٹیو ملین بلین ڈالر انڈسٹریز پر کام کر رہی ہے کہ ایسے ایکسٹریم سپورٹس کو انٹروڈیوس کرایا جائے، ایسے ایکسٹریم ایکٹیویٹیز کو انٹروڈیوس کرایا جائے کہ انسان جو ہے وہ حق کی طرف سوال نہ آئے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر حسن رکھا ہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اللہ کی مخلوق میں کوئی نقص نہیں ملے گا۔ تو جیسے ہی آپ اس کے ساتھ جڑیں گے، جیسے ہی آپ اس دنیا کے ساتھ جڑیں گے، اس میں ایک حسن تو ہے آپ کو، بٹ اللہ نے اس کے اندر اتنا نہیں رکھا کہ یہ انسان کو فلفل کر دے۔ اس لیے جب انسان کو دکھ پہنچتا ہے، انسان بور ہوتا ہے یا انسان فلفلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، سیچوریٹ ہوتا ہے،
تو تب انسان کو ایک خلا محسوس ہوتی ہے، ایک ویکیوم فیل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہی وڈ وانٹ ٹو کویسچن کہ یہ کیا ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس دنیا میں غم اس لیے رکھا ہے، اللہ نے اس دنیا میں دکھ اس لیے رکھا ہے، اللہ نے اس دنیا میں مس فٹس سسٹمز اس لیے رکھے ہیں تاکہ انسان سوال کرے کہ بھئی اگر یہاں جا کے بھی مجھے نہیں مل رہا، جب یہاں جا کے مجھے وہ سکون اور راحت نہیں مل رہی تو پھر کہاں ملے گی؟ تو جیسے ہی وہ ریزننگ اور ریشنالٹی انسان کے مائنڈ میں شروع ہوتی ہے، وہ سوال شروع ہوتا ہے۔ یہ جو تصور ہے پیشنزم کا کہ ایک ایسے پیشن کی طرف اس کو لگا دو کہ یہ دنیا کے حصول میں ہی اس کی پیشنزم سے اس کی ایکچولائزیشن اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو آپ کو دنیا جہاں کی ایک دنیا ملے گی، دنیا جہاں میں لوگ ملیں گے جو اس سوچ کو فروغ دے رہے ہیں دیٹ جو بھی ڈھونڈنا ہے تم نے اسی دنیا میں ڈھونڈنا ہے، تمہارا سکون اسی دنیا کے اندر ہی کہیں نہ کہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک اور آئیڈیالوجی ہے کمپیشنزم کی، جو انسانوں کے اندر جب وہ اس قسم کا تصور آتا ہے کہ مجھے کچھ چاہیے، آئی نیڈ اے ہائر پرپز، مجھے کوئی سپر نیچرل ایکٹیویٹی چاہیے لائف کے اندر جس سے میں جڑوں کوئی، تو وہ اس تصور کو لاتے ہیں کہ اپنا آپ مخلوق کی خدمت میں صرف کر دو۔ مخلوق کی خدمت کرنا عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ یہ ساری خدمات عبادت ہیں۔ لیکن جب یہ اللہ کو مائنس کر کے کہتے ہیں جی جانوروں کی خدمت کرو، انسانوں کی خدمت کرو، دنیا کو صحیح کرنے کے لیے چلے جاؤ، اور اس میں اللہ مائنس ہو جائے، تو یہ ہیومنزم کا جو کانسیپٹ ہے کمپیشنزم کا کہ بھائی تمہیں اپنے من کا سکون چاہیے نا، بس لوگوں کے سکھ اور خوشیوں کے لیے کام کرو، اچھی بات ہے، اللہ کو مائنس کر کے۔ تو شیطان نے ایک دوسرا نظریہ سامنے رکھا ہوا ہے دنیا میں جس سے لوگ حق کا سوال نہیں کرتے، صراط مستقیم کی طرف آنا نہیں چاہتے یا گامزن نہیں ہوتے، اور وہ ہے پہلا تو تھا پیشنزم، ایسے پیشنیٹ سپورٹس، ایسے پیشنیٹ ایکٹیویٹیز، ایسے پیشنیٹ انڈیورز ان سے کرواؤ کہ اس کے اندر جو ان کو ایک حصول فیل ہو اس کے اندر۔ دوسرا ہے کمپیشنزم کہ آپ ہمدردیوں میں لگ جائیں، دنیا کی خدمت میں لگ جائیں تو آپ کو سکون مل جائے گا، مگر تصور پیچھے اللہ کو مائنس کرنے کا یہ، اللہ کو اکاؤنٹ میں رکھ کے ہی دنیا کے کام کرنے کے اندر آپ کو سکون مل سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تیسرا تصور جو لوگوں کو دین حق کی طرف یا رب کی طرف آنے سے جو چیز روکتی ہے وہ ہے ٹرانکولزم۔ انسان اگر دکھی ہے، غمگین ہے، دنیا کے دھوکوں سے، دنیا کے اندر جو سکون نہیں رکھا اس کے پیچھے مار کھا گیا ہے، تو اب حقیقت کو اپنانے کے بجائے اس کو ڈرگز میں لگا دو، اس کو شرابوں میں لگا دو، اسے کوکین میں لگا دو، اسے لیکر میں لگا دو، الکوہول میں لگا دو، تاکہ اس کا جو تھاٹ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے کہ سوچو تم کیا کر رہے ہو زندگی میں، وہ شفٹ ہو جائے گی اس طرف۔ اس لیے ایک بہت بڑی قوم جو ہے جب انہیں وہ چل اور تھرل نہیں مل رہی ہوتی اپنے آپ کو کامل کرنے کی، تو آئی تھنک وہاں پر پھر یہ ایک نشوں کی ایک دنیا شروع ہو جاتی ہے اور شیطان انسان کو آنے نہیں دیتا۔ چوتھا ایک پرسپیکٹیو جس کے تھرو حق کی طرف آنے سے شیطان ایک جال بناتا ہے انسان کی طرف، وہ ہے کہ اگر انسان کو دکھ ہے، غم ہے، وہ فیل کر رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر سکون نہیں ہے، لوگوں میں سکون نہیں ہے، لوگوں کی عبادت کر کے سکون نہیں ہے، مخلوق کی عبادت کر کے سکون نہیں ہے، ان سے دل لگا کے محبتیں لگا کے سکون نہیں ہے، وہ چوتھا پرسپیکٹیو لے کے آتا ہے اس چیز کا کہ اس کو جو ہے نا ورچوئل ریالٹی میں لے جاؤ، ورچوئلزم جسے ہم کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں یہ ورچوئل ریالٹی کے نام پہ ورچوئل گیمز اور ورچوئل کانسیپٹ، اور اب تو میٹاورس ٹائپ کی بھی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی ایک ایسی دنیا، خیالی دنیا میں تمہیں لے جاؤں گے جہاں جو تم دنیا میں حاصل نہیں کر سکے وہاں بنا لو گے۔ مگر پھر پرسپیکٹیو حق سے ہٹانے والا ہے کہ بھائی جب اسی دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور اسی دنیا میں انسان نے کامل ہونا ہے اور اسی دنیا میں ہی رب سے مل کے انسان نے کامل ہونا ہے، تو حقیقت میں رہیں، بٹ
پرسپیکٹیو وہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو ہم ورچوئل دنیا میں لے جائیں. وہاں لوگ بنا رہے ہیں بہت کچھ، اس میں انوالو کیا ہوا ہے، مگر حق کی طرف نہیں آنے دیتے. پانچواں ایک پرسپیکٹیو جس کے تحت یہ لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ لوگ اسلام کی طرف نہ آئیں، دین کی طرف نہ آئیں، حق کے پرسپیکٹیو کی طرف نہ آئیں، وہ ہے ایکسپریشنزم. کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں. آپ میں بہت تکلیف ہے، آپ میں بہت غم ہے، آپ کو بہت دکھ ملے ہیں دنیا میں. ایکسپریس یور سیلف میوزک کی شکل میں، پوئٹری کی شکل میں، ڈرامہ کی شکل میں، فلم انڈسٹری کی شکل میں. ایکسپریس یور سیلف اینڈ دیٹس ہاؤ. لوگ ایک بہت بڑی انڈسٹری لگی ہوئی ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے میں، اپنے غموں کو ایکسپریس کرنے میں، اپنے ایکسپیرینسز کو ایکسپریس کرنے میں. اینڈ دیٹ گیوز دیم اے پیشن، اور لوگ اس سے جڑ جاتے ہیں اور وہ ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے. تو زندگی کے مقاصد کے اندر ڈائیورسٹی لانے کے اندر شیطان اتنا کام کر رہا ہے، اتنا کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہی از جسٹ تھروئنگ آپشنس، کہ بندہ جو ہے نا اس سوال کی طرف نہ آ جائے جہاں سے انقلاب کھڑا ہو جائے گا اس کے اندر. پھر اگر یہ کام نہیں کرتا اور انسان کے اندر یہاں سے بھی انسان کو کچھ نہیں ملتا، تو اس نے پلیٹ میں اور آپشنز رکھے ہیں. جیسے کچھ لوگوں کو اس چیز پہ گامزن کر دیتا ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیاں خراب کرے. یہ ایک پیشن بن جاتا ہے لوگوں کا. ریونج، جیلسی، ایک بہت بڑی قوم کا سکون، لوگوں کا سکون برباد کر کے، ایک بہت بڑی قوم کا سکون لوگوں سے بدلے لے کے، ایک بہت بڑی قوم کا سکون لوگوں کے اوپر اپنی آگ نکال کے. اینڈ یو ول فائنڈ دیم کہ یہ ان کا پرپز آف لائف بن گیا، وہ لگے ہوئے اس پر. ساتواں ایک ایلیمنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا، اسے سکون نہیں مل رہا، اسے راحت نہیں مل رہی، وہ کیا کریں گے؟ وہ تکبر کے پرسپیکٹیو میں لے جائیں گے اس کو، کہ اپنے آپ کے اندر ایسی اپنے آپ کو اتنا کمپلیٹ کرو کہ ہر بندہ تمہارے آگے حقیر ہو جائے. تو ان کی زندگی کی ڈرائیو ہی لوگوں کو جو ہے ذلیل کرنا ہے، لوگوں کو نیچا دکھانا ہے. اینڈ یو ول فائنڈ دیم دس ایروگنٹ آف ڈفرینٹ پرسپیکٹیو. مختلف قسم کا تکبر ہے جو زندگی کا مقصد ہے لوگوں کی، نیچا دکھانا لوگوں کو. اس پر بڑی انڈسٹری بنی ہوئی ہے. جب یہاں سے بھی کچھ نہیں ہوتا تو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے، مایوس کرا دیتا ہے. اگر وہ کہیں پر بھی فٹ نہیں ہو رہا تو اسے مایوس کرا دے گا، آئسولیٹ کرائے گا اس کو، گولیوں پر لے جائے گا اس کو، نا امید کرے گا اس کو. تو اکثر ڈپریشن کے پیچھے شیطان کام کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ بتانے کے لیے کہ کوئی اسکوپ نہیں ہے اس لائف کا، کوئی اینڈ نہیں ہے اس لائف کا، کوئی سلوشن نہیں ہے اس لائف کا. اور آپ ایک قوم کی پروڈکٹیوٹی دیکھیں گے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں سائڈ میں. اگر ڈپریشن سے بھی نہیں پھنستا وہ، تو اس کو جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ پھر اپنی فوج کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے. مطلب وہ آفر کرے گا اس کو کہ بھائی تمہیں اگر چل چاہیے نا اور تھرل چاہیے لائف میں، تو تم میرے والے کام کر لو. میں تمہارے آگے ایسی انڈسٹریاں کھولوں گا جس سے تم پیور شیطانی کام کر سکتے ہو. تو اس کے اندر وہ اور ریکروٹ کرتا ہے لوگوں کو، اس کے لیے رستے آسان کرتا ہے شیطان بننے کے لیے، اس کے لیے رستے آسان کرتا ہے شیطان کے کام کرنے کے لیے، اس کے لیے رستے آسان کرتا ہے کہ شیطان کے HRM ماڈل میں اور سٹرکچر کے اندر وہ ریکروٹ ہو جائے کسی طریقے سے. تو ایک بہت بڑی قوم جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے وہ فل اینٹی اسلام ہونے کے لیے ان کو ایک ڈرائیو مل جاتی ہے، جس کے اندر وہ اسلام کے خلاف کام کرنے میں لبرلزم ہے، اور پھر کمیونزم ہے، پھر سوشلزم ہے، پھر آپ کا جو ہے یہ فیمنزم ہے، اور یہ مختلف ماڈلز ہیں جو جس سے ان کو اسلام کی اتھارٹی کو چیلنج کر کے سکون مل جاتا ہے، اور وہ پھر پیور شیطان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. ادھر بھی اگر کہیں فٹ نہیں ہو رہا ہوتا اور شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ابھی بھی برباد کر سکتا ہوں میں اس کو، تو اس کو سیلف ڈسٹرکٹیو ماڈلز میں لے کے چلا جائے گا کہ بھائی تمہیں سکون چاہیے، تم لوگوں کی دنیا برباد کرو، اگر نہیں ہے تو اپنی دنیا برباد کرو. تو وہ آپ کو کچھ لوگ ملیں گے وہ صرف تباہ کرنے میں لگے ہوئے اپنے آپ کو.
انہیں سکون ہی اپنے آپ کو برباد کرنے میں ملتا ہے، انہیں سکون ہی ان غموں اور دکھوں کو مزید ایکسپلائٹ کرنے میں ہوتا ہے. وہ اسٹک اپ نیچر میں پھنس جاتے ہیں، انہیں مزہ آتا ہے، سیڈزم جسے ہم کہتے ہیں. اینڈ یو ول فائنڈ اے بگ لاٹ آف پیپل، وہ جو ہیں آپ کے اللہ بھلا کرے اپنے ہی آپ کو برباد کرنے میں لگے ہیں. اچھا، اگر یہاں پر بھی کہیں نہیں وہ پھنستا تو پھر اسے سیوسائڈل تھاٹس دیتا ہے، وہ اس کو سیوسائڈ کی طرف لگا دیں، یہ اپنا خاتمہ کر لیں. اس میں بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے اپنی زندگیاں لے لیں. جب انہوں نے کچھ اچیو کیا اور انہیں محسوس ہوا کہ بھئی اب بھی سکون نہیں ہے، تو اس نے کہا بھئی اپنی زندگی لے لو. اینڈ پیپل ہیو کمیٹڈ سیوسائڈ، مسلمانوں میں بھی، نان مسلمس میں بھی، کہ خودکشی کرو، زندگی کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، ہم بندر سے آئے ہوئے ہیں، ڈارونزم ٹائپ کا کوئی پرسپیکٹیو ہے، اور انسان کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے، کوئی بگننگ نہیں ہے، موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، خلاص. یہ سارے قسم کے ہتھ کنڈے ہیں اس کے پاس، جس کے تحت وہ انسان کو روکتا ہے اپنی مقصد کی طرف آنے میں. تو انسان کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ تو ہے اللہ کو سپورٹ کرنا ہے. اس نے انسان کا اصل مقصد ہے کہ اس نے اللہ کو ہینڈ اوور کرنا ہے اپنے آپ. انسان کا اصل مقصد ہے کہ اس نے اللہ کو تلاش کرنا ہے دنیا کے اندر، سکون تلاش کرنے کی آڑ میں. نکلے گا دنیا میں سکون حاصل کرنے، ملے گا اس کو اللہ. موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے، اللہ مل گیا وہاں پر. تو ہم بیسک کویسچنز نہیں کر رہے آج اپنے آپ سے. وٹ آئی فیل لائک دیٹ ہم سوال صحیح نہیں کرتے. اگر ہمارے سوال ٹھیک ہوں تو ہمیں جواب بھی صحیح ملے گا کہ کیا یہ دنیا انسان کو حقیقی سکون دے سکتی؟ کیا اس دنیا کی مخلوق انسان کو حقیقی سکون دے سکتی؟ کیا اس دنیا کی رنگ رلیاں انسان کو حقیقی سکون دے سکتی؟ کیا انسان کو دوسرے انسان سکون دے سکتے ہیں؟ کیا انسان کو رشتے سکون دے سکتے ہیں؟ مال و دولت سکون دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے، لیکن کیا دائمی سکون دے سکتا ہے؟ کیا دائمی امن دے سکتا ہے اس کو؟ آمنہم من خوف، کیسے اس کو وہ امن ملے گا؟ خوف کیسے کم ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ بیسک کویسچن وچ وی آر ناٹ آسکنگ آور سیلف. ہمیں لگتا ہے ڈگریاں ہمیں سکون دے دیں گی، ہمیں لگتا ہے کہ فلاں بزنسز ہمیں سکون دے دیں گے، ہمیں لگتا ہے کہ فلاں طاقت ہمیں سکون دے دے گی، لوگوں میں مشہوری ہمیں سکون دے دے گی، ہمیں لگتا ہے کہ شہرت ہمیں سکون دے دے گی، ہمیں لگتا ہے کہ اگر میں کسی دنیاوی منزل کو اچیو کر لوں تو مجھے سکون مل جائے گا. نہیں، اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں. مومن کا جو سکون کا پرسپیکٹیو ہے نا، وہ یہ جان کے ہے کہ کوئی ہے اور وہ مجھے اس نے بنایا ہے اور وہ مجھ سے بہت بڑا ہے. وہ اتنا بڑا ہے کہ میرے جیسے 1000 بڑے بھی اگر اس پر قربان ہو جائیں تو پورا نہیں کر سکتے. دیٹ از ویئر یو انڈرسٹینڈ کہ بھائی میں بندہ ہوں اور وزن میں نے اپنے اوپر رب ہونے کا اٹھایا ہوا ہے. تو جب آپ اتنا بڑا ویٹ اپنے اوپر رکھ رہے ہیں اللہ بننے کا، رب بننے کا، خدا بننے کا، تو آپ ڈپریس نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ ہم کیوں خوف میں مبتلا ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو نہیں سمجھتے. ہم کیوں ڈر میں مبتلا ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو نہیں سمجھتے. ہم کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو نہیں سمجھتے. ہم کیوں غصے کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو نہیں سمجھتے. ہم کیوں بے چین ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو نہیں سمجھتے. ہم کیوں بے قرار ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو نہیں سمجھتے. ہم کیوں اطمینان نہیں ہے ہمیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو نہیں سمجھتے. ہم اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر ہم اللہ کا انکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہم اللہ کو قبول نہیں کرنا چاہتے ایک حقیقت کے طور پہ کہ بھائی زندگی اس کو مائنس کر کے نہیں ہو سکتی. ہر وقت اس کو خیال میں رکھنا ہے، ہر وقت اس کو لحاظ میں رکھنا ہے،
ہر چیز اس کے نام سے پلان کرنی ہے، ہر چیز اس کو سامنے رکھ کے سوچنی ہے، ہر چیز اس کے قواعد اور قانونوں کے مطابق کرنی ہے، ہر چیز اس کی رضا اور خوشی کے سامنے رکھنی ہے ہمیں۔ جب یہ انسان میں آ جائے گا اور وہ ڈھونڈ لے گا اس کی پاور کو، اور وہ روز مرہ میں جو چیزیں اس کے ارد گرد ہو رہی ہیں، جب وہ اس پرسپیکٹیو سے دیکھے گا کہ اس کو اللہ نے کیا اور میں نے اس میں کتنا رول پلے کیا اور اللہ نے کتنا رول پلے کیا، تو اسے اللہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ اسے کیسے ملے گا؟ جب وہ ہر چیز میں محاسبہ کرے گا کہ یہ تو کیا ہی اللہ نے، یہ تو میری پاور کر ہی نہیں سکتی، یہ تو میری پاور میں تھا ہی نہیں، یہ مجھے I don't know how this happens. So the moment you find these things out, you get close to Allah. You start recognizing Him and you start realizing Him. لیکن جب ہم ہر چیز کا کریڈٹ خود لیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کے بجائے، اور جب ہم ہر چیز کا کریڈٹ خود لے رہے ہوں گے، ہم ہر چیز کو سیلف میڈ کے اوپر لے جائیں گے، تو ہم ایک ایسا بوجھ اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں رب یاد نہیں رہتا، رب کو اس کا حق دینا یاد نہیں رہتا، اور ہمارے اوپر پلندوں پہ پلندے بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دل اتنا بھاری ہو جاتا ہے ہمارا، اور جب ہم نہیں پا پاتے وہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ جو ہمیں مل جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہم خدا بنے ہیں اندر سے، پھر انسان ڈپریس ہو جاتا ہے، پھر انسان ایک ایسی مایوسی میں چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں تو کر ہی نہیں سکتا تھا، تم تو کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے، تم اگر کچھ کر بھی سکتے تھے تو وہ بھی اس کی مرضی تھی، تم اگر نہیں کر سکتے تھے تو وہ بھی اس کی مرضی تھی، تم اگر پہنچ گئے تو وہ بھی اس کی منشا ہے، تم اگر نہیں پہنچ سکے تو وہ بھی اس کی منشا ہے، تم اگر کر گئے تو بھی اس کی منشا ہے، تم اگر نہیں کر سکے تو وہ بھی اس کی منشا ہے۔ تو تمہیں کرنے نہ کرنے، پہنچنے نہ پہنچنے اور مقاموں تک رسائی تک کو سوچنے کے بجائے اللہ کو سوچنا چاہیے تھا۔ تو جب انسان اپنی جہت اللہ کی طرف کرتا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، جب وہ اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے تو اس کے بیشتر مسائل سالو ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے مسائل کا ایک بہت بڑا حصہ اگر گراؤنڈ ریالٹی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا حصہ سپر نیچرل ریالٹی بھی ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ کو جاننا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، جس کی وجہ سے بوجھ کم ہو جائے گا ہمارے اوپر، ہمارا بہت سا بوجھ، ہمارا بہت سا سٹریس، ہماری بہت سی ٹینشن، ہماری بہت سی انگزائٹی، ہمارا بہت سا ٹینشن جو ہے وہ اللہ کو اکاؤنٹ میں نہیں رکھنے سے، اور ہم تلاش کر رہے ہیں ادھر ادھر، تو نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ دنیا میں شیطان نے جتنے بھی جال بنائے ہوئے ہیں، پیشنزم کے نام پر، کمپیشنزم کے نام پر، ٹرانکولزم کے نام پر، ورچوئلزم کے نام پر، ایکسپریشنزم کے نام پر، ریونج، ایروگنس اور ورچوئل ریالٹی، ورچوئلزم کے نام پر، یہ سب کچھ انسان کو سکون نہیں دے سکتے، تھک جائے گا انسان، بور ہو جائے گا۔ ہاں، جب انسان کی فطرت ہی خراب ہو جائے گی اور وہ ان ساری نظریات کے اندر بٹ کے کنفیوز ہو کے ایک مکس پلیٹ بن جائے گا، میرے خیال سے تب اگر وہ سیوسائڈ نہیں بھی کرتا تو وہ پکا ہو جائے گا اسی چیز کے اوپر کہ بھائی جو بھی ہے وہ اسی دنیا سے ہی سکون ہونا ہے، جو بھی نکلنا ہے اسی سے نکلنا ہے، تو اس لیے وہ ادھر ہی گلاٹیاں مارتا رہے گا، وہ اس چیپٹر کو اوپن ہی نہیں کرے گا لائف میں جس کو ہم ہدایت کہتے ہیں، نہ وہ اسے مانے گا نہ اسے وہ مانگے گا۔ تو یہ مانگنے کے مہینے ہیں، تو اس میں انسان اپنے لیے نا ہدایت مانگے، اللہ کے بڑے خزانوں میں سے ہدایت ہے کہ اللہ مجھے بات سمجھا دے، مجھے تو سچ سمجھا دے، تو مجھے حق سمجھا دے کہ وائی از مائی ہارٹ ناٹ ہیپی، میرا دل خوش کیوں نہیں ہے، میرا دل مطمئن کیوں نہیں ہے، میرا دل سیٹسفائیڈ کیوں نہیں۔ میں نے ایک تھیوری لکھی تھی آج سے کچھ عرصے پہلے، سالوں پہلے، 8 10 12 سال پہلے، کہ یہ دنیا انسان کو سکون اس لیے نہیں دے سکتی کہ اس میں 3 نقص ہیں۔ نمبر 1 کہ ہر آدمی کو مل نہیں سکتی ہے، all the beggars cannot be the kings، سارے مانگنے والے بادشاہ نہیں بن سکتے، تو ایک خلا تو رہے گا ہمیشہ۔ جو انسان کو مل بھی گیا ہے نا وہ اس سے چھن بھی سکتا ہے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو ایک خلا ہمیشہ رہے گا۔ اور اگر مل گیا ہے تو جب وہ اس کو کنزیوم کرے گا اور کھائے گا تو اس کا مزہ ختم ہو جائے گا،
تو سوال اس دنیا کی کنزمپشن اور اس دنیا کو کھانے میں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ سکون کا مطلب ہے کنزیوم کرو، سکون کا مطلب ہے کہ کھاؤ جتنا کھا سکتے، تو جتنا بھی کھاؤ گے سب کچھ تو کھا نہیں سکتے، سب کچھ مل بھی نہیں سکتا کھانے کو، اور کھانے کے بعد اس کا مزہ ختم ہو جائے گا. تو سوال وہیں کھڑا ہوا ہے، دین واٹ از دا سیٹسفیکشن آف لائف؟ زندگی کا سکون ہے کیا؟ زندگی کا سکون ہے روحانی خوراک کھانے میں. زندگی کا سکون ہے روحانیت کو کھانے میں، روحانیت بڑھانے میں. وہ ہے اللہ سے جڑنا، آخرت سے جڑنا. ایک ایسی دنیا ہے جہاں جنت ہے، جہاں پر باغات ہیں، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، جہاں اللہ ہے، جہاں من چاہے کھانے ہیں، نہریں ہیں دودھ کی شہد کی، جہاں یہ سارے دنیا کے غموں کا ایک دن جواب مل جائے گا، جہاں سارے ظلم و ستم کا جواب مل جائے گا، ساری پیچیدگیاں وہاں حل ہو جائیں گی. یہ کتنا ڈرائیونگ فورس ہے انسان کے لیے کہ دیر از این آخرہ، دیر از این آخرہ. مگر اگر آپ آخرت مائنس کر دیں گے اور اس عقیدے پہ آ جائیں گے کہ لوگ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کہ ما ہی الا حیاتنا دنیا، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے مگر یہی دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم جیتے ہیں اور ہم مرتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہمیں ختم کرتا مگر وقت ختم کر دیتا ہے. تو دہر سے ہی دہریہ نکلا ہے، کہ وہ دہریہ کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ زمانہ ہمیں مار دیتا ہے، دیٹس اٹ، آگے کچھ بھی نہیں. اور وہ مذاق اڑاتے تھے مکے والے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بوسی ہڈیاں جو ہیں یہ ایک دن زندہ ہو جائیں گی، یہ کیسے ہو جائیں گی؟ یہ تو سینسیبل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آتی. تو جنہوں نے آخرت کو مائنس کر کے لائف گزاری ہے، میں آپ کو 100% کہہ دوں وہ کبھی نہ کبھی زندگی میں ٹوٹ جائے گا. کیونکہ انسان کا جسم اپنی دنیا کی بنائی ہوئی خلا اور دنیا کی بنائے ہوئے خیالات سے نہیں پہنچ سکتا کسی بھی جگہ تک. سو ایک بہت سپر پاور چاہیے اندر کسی کام کو کرنے کے لیے، اینڈ دیٹ از اللہ، اینڈ دیٹ از آخرت. دنیا میں اتنی کشش نہیں ہے کہ انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے آ جاتی ہے، پھر بھی آ جاتی ہے. ویسے لوگوں نے جنہوں نے دنیا کو اپنا رب بنایا ہے اور خدا بنایا ہے، تو یہ دنیا میں اتنا دم تو ہے کہ یہ ایک پرپس بن جاتی ہے. لیکن پھر بھی جب دونوں کا مقابلہ ہوگا تو وہ جو اللہ اور آخرت کے ساتھ جڑ کے دنیا میں مقابلے کے لیے آئے گا نا، اس کو ہرانا بہت مشکل ہے. کیونکہ وہ اٹرنل آدمی ہے، وہ اسپریچول آدمی ہے، وہ اینڈ میں اپنی جان اس لیے دے دے گا جو دوسرا نہیں دے سکتا، بیکاز ہی بلیوز ان سم تھنگ. اس کا بلیف سسٹم اتنا پاورفل تھوڑی ہوگا، وہ صرف دیکھے ہوئے کو بلیو کر کے عمل پروڈیوس کرتا ہے، اور ہم ان دیکھے کو مان کے اور دیکھے ہوئے کو مان کے ملا کے عمل پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ پاورفل ہے. تو یہ جو شک ہے آج ہمارے اندر اللہ کو سپورٹ کرنے کا، جو شک ہے ہمارے اندر، ڈاؤٹ ہے کہ بھائی اگر میں نے دے دیا اپنے آپ، دنیا چھن جائے گی، لوگ چھن جائیں گے، معاشرہ کٹ جائے گا، دوست بھاگ جائیں گے، فیملیز اٹھا کے پھینک دیں گی، ترک ہو جائیں گے ہم دنیا سے. تو ایک شیطان کا دیے ہوئے وسوسے کے اوپر ایک من گھڑت ڈر کی وجہ سے آپ ایک سچائی کے رستے کو چھوڑ دیں، دس از ناٹ اے گڈ سودا. یہ اچھا سودا نہیں ہے. تو میرے خیال سے فیصلہ لے لینا چاہیے ہم لوگوں کو، قدم بڑھانا چاہیے. اس سے خودداری بھی پیدا ہوتی ہے کہ بھائی میں اپنے رستے پہ چلا، اینڈ دیٹس اٹ، میں نے ڈیل لے لی اللہ سے جو لینے کی تھی. تو اسی بات پر میں آج کی بات کو ختم کرتا ہوں کہ رستے بہت بنتے جائیں گے. شیطان ہر دور میں ایوالو ہوتے رہتے ہیں، شیطان ہر دور کے اندر نئے ہتھ کنڈے بناتے رہتے ہیں، شیطان ہر دور کے اندر جو ہیں وہ نئی نئی ترکیبیں لے کے آتے رہتے ہیں. اسی میڈیم کو مختلف طریقوں سے پیش کرتے رہتے ہیں. مسلمان جو ہوتے ہیں ان کا دماغ اور ان کا مائنڈ نا بہت تیز ہوتا ہے. حضرت عمر جس رستے سے گزرتے تھے نا، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا تھا، بیکاز مینٹلی انہوں نے سب انکاؤنٹر کر لیا تھا. تو میں آج جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اور جو لوگ اس لائیو براڈ کاسٹ کے بعد سنیں گے کہ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ رائٹ ناؤ کہ کس رستے پہ آپ نے چلنا ہے. اور آپ سب اپنے اپنی جگہوں پر مجاہد ہیں.
اور اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے شیطانوں سے اور اپنے ارد گرد کے شیطانوں سے لڑنا آپ پر واجب اور فرض ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر شخص کو کہ وہ کتنا انفلوئنس کر سکا اپنے نیچے کے لوگوں کو. یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ ان یور لائف. گھٹ گھٹ کے جینا ہے، لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں پہ جینا ہے، لوگوں کے بتائے ہوئے فلسفوں پہ جینا ہے، لوگوں کے جھوٹ پر جینا ہے، معاشرے کی غلط رسومات اور غلط قیود اور حدود پہ جینا ہے. تو دیٹس یور پرسپیکٹیو، بٹ اٹس ناٹ گونا ٹیک یو اینی ویئر. انسان اپنا رستہ خود تلاش کرتا ہے، اور سب سے آؤٹ کلاس رستہ وہ دین کا ہے. وہ دین کا رستہ ہے. آج آپ اسے اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، لباس کے لحاظ سے بھی، نظریے کے بھی لحاظ سے بھی، انفرادیت کے لحاظ سے بھی، اجتماعی کے لحاظ سے بھی، تو کل کو آپ کی فطرت کا پارٹ بن جائے گا یہ. مگر اگر آپ اسے ڈیلے کرتے رہیں گے تو اتنا مشکل ہوگا اس کی طرف آنا، کیونکہ آج ٹائم ہے آپ کے پاس. ٹوڈے از یور ٹائم ٹو امبریس دا ٹروتھ، اینڈ ٹوڈے از یور ٹائم ٹو امبریس دا رائچسنس، اینڈ ٹوڈے از یور ٹائم ٹو ڈیفائن یور سیلف. کہ ایک دنیا میں جنگ چل رہی ہے اللہ والوں میں اور شیطان والوں میں. شیطان اور رحمان کی جنگ میں آپ نے کس کا پارٹ بننا ہے. یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیشن. اور یہ آج نہیں آپ کریں گے تو یہ باتوں کی حد تک نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ کو ہونا چاہیے کہ بھئی میں اپنی جگہ پر امت کا ایک محافظ ہوں، میں اپنی جگہ پر امت کا ایک مجاہد ہوں، میں اپنی جگہ پر امت کا ایک رکھوالا ہوں، اور مجھے اپنی استطاعت کے مطابق اسٹیبلش کرنا ہے اس کو جو اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے. وہ میں کسی طریقے سے بھی کروں، وہ میں دعوت تبلیغ سے کروں، وہ میں جہاد سے کروں، وہ میں ویلفیئر کے کاموں سے کروں، وہ میں تعلیم و تربیت سے کروں، وہ میں معاشرے کے اندر اپنی کسی بھی فیلڈ میں ہوں، اسپورٹس میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں. اٹ آل میٹرز کہ میں کتنا کمپلیمنٹ کر سکتا ہوں اس حق کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کے آئے. باقی اگر زندگی ایسی گزار دینی ہے کھانے پینے، موج مستی، عیاشی اور دنیا کو حاصل کرنے کے اندر، تو دنیا کے پاس اتنا تو ہے کہ دے دے گی آپ کو. اس دنیا میں اتنا دجل اور اتنا جھوٹ ہے اور اتنی فیبریکیشن ہے اللہ نے رکھی ہے کہ ایک انسان چاہے گا تو اس کو مل جائے گا کافی کچھ. لیکن جن لوگوں کو کبھی ہٹ لگی ہے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں بھائی میں اپنا رستہ چینج کروں گا، تو ناؤ از دا ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ. اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ شیطان کو دشمن سمجھو، اللہ نے کہا فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن بناؤ. دشمن بنانے کا مطلب ہے اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا آپ کو کہ وہ کس طریقے سے چال بازیاں کر رہا ہے آپ کے ارد گرد، آپ کو کہیں انگیج کر رہا ہے غلط جگہوں پہ، غصوں میں، دھوکوں میں، تکبر میں، حسد میں، معاشرے کی غلط رواج میں، کہ آپ حق کی طرف آ کے کلیئر نہ ہو جائیں. یہ جتنے لوگ بھی مجھ سے بھی سوال کر رہے ہیں اور سارے سوال وہی کر رہے ہیں جی یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. آپ کو کبھی یہ سوال آپ نے نہیں کیا کہ میں کلیئر کیسے ہوں گا لائف میں. کلیئرٹی نہیں ہے ہمارے یہاں، کلیئرٹی نہیں ہے آج ہمارے پاس. دنیا کی سب سے بڑی دولت کلیئرٹی ہے. ہدایت ہے کیا؟ کلیئرٹی. وہ مسلمان کلیئر ہوتا ہے اپنے مشن میں، اپنے پرسپیکٹیو میں کلیئر ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے اس دنیا میں. ہی نوز واٹ ہی ہیز ٹو ڈو. بیوی بچے، گھر، پیسہ، دولت، روزگار، معاش کے بعد بھی اس کو پتہ ہوتا ہے، پہلے بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کرنے کیا ہے اس دنیا میں. آئی تھنک لوگوں کا دیا ہوا غم، دنیا کا دیا ہوا غم، لوگوں کے دھوکے، دنیا کی بے وفائی، لوگوں کے ظلم و ستم، لوگوں کی نیگیٹیوٹیز، لوگوں کے امپرفیکٹ ایٹیٹیوڈز، لوگوں کی غلط بیہیویئر، لوگوں نے جو بھی کچھ کیا ہے اس کو ریزن مت بنائے حق کی طرف نہ آنے کے لیے، بلکہ اس کو ریزن بنائیں حق کی طرف آنے کے لیے کہ بھئی آپ جتنا بھی کر لیں ان کے ساتھ یہ نہیں ایکسیپٹ کر سکتے آپ کو. یہ اس دنیا کی فطرت نہیں ہے کہ یہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیں. آپ اللہ کو ایکسیپٹ کر لیں، وہ دیکھیں پھر آپ کو کیسی پاورز ایکسیپٹ کریں گے. ہم اللہ کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے. کیوں؟ ہول ہارٹیڈلی. ڈر ہے ہمارے اندر، کنفیوژنز ہیں، ڈاؤٹس ہیں ہمارے اندر. اور یہ علم کا فساد ہے کہ انسان ڈاؤٹ رکھ کے بیٹھا ہوا. تو اٹ از یور چوائس.
لا اکراہ فی الدین، دین میں ڈنڈا نہیں ہے، دین میں زور زبردستی نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں تو چوائس ہے، اور دین میں دعوت ہے، وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ دین ہے دعوت کا نام، سمجھانے کا نام لوگ۔ واٹس یور ٹیک اباؤٹ لائف؟ کیا کیا آپ نے زندگی کے ساتھ؟ کتنی جنگیں لڑی آپ نے اللہ کے لیے؟ کتنی جنگیں لڑی آپ نے حق کو مینیفیسٹ کرنے کے لیے؟ اینڈ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں روز اس ٹائم پر 11:30 بجے کے وقت آ جاتا ہوں سو دیٹ آپ لوگوں سے کچھ بات ہو جاتی ہے، اینڈ آئی شیئر سم پرسپیکٹیوز اباؤٹ لائف اینڈ ہاؤ اسپریچویلٹی اینڈ دین کین چینج یور پرسپیکٹیو آف ہیپینیس۔ تو امید ہے آپ کو یہ سیشنز اچھے لگ رہے ہوں گے، امید ہے آپ لوگ کو کچھ بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ میں ایک ڈفرینٹ اینگل سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زندگی کو ایسے دیکھیں آپ۔ باقی یہ سلسلے تو چلتے رہیں گے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آدمی ختم ہو جائے گا مگر سلسلے ختم نہیں ہوں گے اس کے کبھی بھی۔ تو یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیشن، فیصلے آپ نے کرنے، اور جب فیصلے کر لیے جائیں تو ان پہ ڈٹا رہے۔ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا مجھے ایک بات ایسی بتائیں جو میری دنیا کے لیے، میری زندگی کے لیے پرفیکٹ ہو، میرا سب کچھ ٹھیک ہو جائے اس سے۔ کوئی ایسی بات بتائیں جس کو میں پکڑ کے بیٹھوں تو میں آخرت میں جنت پا لوں گا۔ آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، تو ایک دفعہ کہہ دے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کی بندگی کی جائے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی محمود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کو انسان اپنا آپ سپورٹ کرے، اس کے آگے سجدہ ریز ہو، اس کے آگے اپنا سب کچھ قربان کر دے سوائے اللہ کے۔ ایک بار یہ کہہ دے ثم استقم، پھر ڈٹ جا اس کے اوپر۔ دیٹس دا بیسٹ تھنگ ان لائف یو کین ڈو، تم ڈٹ جانا اس کے اوپر۔ تو چوائسز آپ کی ہیں، آپ آج چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ آج چاہیں تو شروعات کر سکتے ہیں، اینڈ ٹرائی کریں اس کو، 1 سال اس چینج کو ایکسیپٹ کر کے، اور دیکھیں کتنے رستے کھلتے ہیں، دیکھیں کتنا مائنڈ سیٹ کھلتا ہے۔ علم پڑھیں، قرآن کی ترجمہ تفسیر پڑھیں، قرآن میں ڈائیو لیں، اینڈ آپ دیکھیں کس طرح آپ کو ایک علیحدہ ڈومین میں اللہ لے کے جاتا ہے، ایک ایسی دوسری ڈائنامکس کھولتا ہے آپ کے آگے۔ فیصلہ آپ کا ہے، ہم فورس نہیں کر سکتے آپ کے اوپر۔ اور جزاک اللہ خیر واسن الجزا۔ کوئی سوال ہیں آپ کے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میں تھوڑی دیر ہوں آپ کے ساتھ، آئی ول آنسر یور کویسچنس۔ باقی میں روز 11-12 بجے کے قریب آ رہا ہوں، کل بھی آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو امید ہے آپ لوگ آئیں گے، اینڈ ہم سب ساتھ ہوں گے، اور یہ سلسلہ رمضان کے اندر اس طرح کے لائیو سیشنز کا چلتا رہے گا۔ آئی ہوپ ہم آپ کو بور نہیں کر رہے ہیں۔ آپ میں جانتا ہوں وہ سننا چاہتے ہیں جو آپ لوگ مجھے سنتے ہیں، یہ بہت زیادہ دینی باتیں چل رہی ہیں، اینڈ بٹ آئی تھنک آئی نیڈ ٹو ڈسکس دیز تھنگس ٹو آل آف یو، بیکاز اصل تو یہی ہے زندگی کا۔ شیخ صاحب شیر کا سفر تھوڑا سا سر جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم۔ سر اللہ پاک کو
مزید طاقت دے. بہت شکریہ جی جو لوگ دعاؤں میں مجھے یاد رکھ رہے ہیں, بہت شکریہ. قاسم بھائی فرام سعودیہ, جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کو بھی برکت دیں عثمان مغل جی. سیلف کنٹرول پہ جب آپ نے بات کی, اٹس ٹنڈ می, ماشاء اللہ امیزنگ جاب. بہت شکریہ بہن. ماڈرن ایجوکیشن یا دینی ایجوکیشن, ترندیپ سنگھ. دیکھیں, دین ماڈرن ایجوکیشن سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا. جو دین کا اصل پرسپیکٹیو ہے نا, وہ ہے کہ انسان کی جو اسپریچول اور فزیولوجیکل ڈائنامکس ہے نا, ان کو صحیح کر دے. وہ زندگی جس میں روحانیت نہیں ہے, اس زندگی کے اندر جو انسان کی روح کے مسائل ہیں, اگر وہ پراپر نہیں ہیں, وہ دنیا بھی نہیں حاصل کر سکتا. تو دین روح بھی ٹھیک کرنے آیا, روحانی مسئلوں کو, سائیکولوجیکل ایشوز کو, اسپریچول ایشوز کو اور فزیکل ایشوز کو, سارے ایشوز کو ایڈریس کرنے آئے. تو ماڈرن ایجوکیشن ہو یا کنزرویٹیو ایجوکیشن ہو, دین نے دونوں کے اندر کمپلیمنٹ کرنا ہے. دین مائنس کر کے کسی چیز کو آپ اچیو نہیں کر سکتے. کیا انسان کو انسان سے سکون مل سکتا ہے, اور اگر مل سکتا ہے تو کب تک؟ انسان کو انسان سے سکون اور راحت ملتی ہے, اللہ نے رشتوں میں رکھی ہے, لیکن دائمی راحت جو ہے نا, وہ اللہ کے ساتھ ہے. زندگی تنگ پڑ گئی, ہم سے فیصلہ نہیں لیا جاتا. I always get so many answers to my unasked questions. Allah Almighty has blessed you so much. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اللہ کے ولی کو کیسے پہچانے؟ پہچاننے کی ضرورت نہیں ہوگی, محسوس ہو جائے گا آپ کو. شیخ میں ای کامرس کر رہا ہوں, 7 منتھ ہو گئے ہیں, بٹ کوئی رسپانس نہیں مل رہا. آپ کچھ ریکمینڈ کر دیں مجھے, جزاک اللہ خیر. ای کامرس میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ پی ایل کر رہے ہیں, ہول سیل کر رہے ہیں, ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں؟ جارڈن ملک, ایس او پی سے میرے مراد ہیں قانون, قوانین. دین کے بھی قوانین ہیں اور دنیا کے بھی قوانین ہیں. تو ہر لحاظ کا ایک قانون ہے, وہ قانون کا خیال رکھنا چاہیے آپ کو. آپ کو بھی رمضان مبارک ساحل بھائی. پرنس اقبال, اللہ تعالیٰ اللہم اغفر لہا وارحمہا وادخلہا الجنت الفردوس وعیذہا من عذاب القبر ومن عذاب جہنم. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی بہن کی اس یاد کی, اچھی چیزوں کو یاد رکھنے پہ کی توفیق دے, اور اللہ نے ایک انسان کو ہمت دی ہے کہ وہ چل جاتا ہے آگے. تو گھر والوں کے کسی مرنے کے یا فوت ہونے سے یہی چیز یاد رکھنی چاہیے, آج ہم ہیں کل ہم نہیں ہوں گے. کل نفس ذائقۃ الموت, سب نے مر جانا ایک دن. سو وی آل ہیو ٹو ڈائی ون ڈے. تو کاش مسلمانوں میں موت کا ذکر اتنا زیادہ ہوتا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہوتی کہ جس سے ہم جان نہیں چھڑا رہے ہوتے, مگر اس کے لیے تیار ہو رہے ہوتے. بچوں کی ہدایت کے لیے کیا کرنا چاہیے بھائی جی؟ بچوں کی ہدایت کے لیے پہلے خود ہدایت پر آئیں. جب ماں باپ ہدایت پر ہوں گے تو اولادوں میں بھی وہ ہدایت ٹرانسفر ہو جاتی ہے. سر جی نیگیٹو خیالوں کو کیسے ڈائیورٹ کریں؟ تھوڑی دیر ادھر ادھر دماغ لگائیں, خود ہی چلا جائے گا. اعوذ باللہ پڑھیں, مائنڈ ڈیفلیکٹ کریں, اور پتہ چلنا چاہیے کہ ہر وہ سوچ جس کا رزلٹ اینڈ کے اندر نقصان اور بربادی ہے, اس کو پال کے کیا کرنا.
ہارٹ کی ریسٹلیسنس ریگارڈلیس آف اسٹیئنگ کنیکٹیڈ ٹو کلوز ٹو ہاؤ ٹو کیپ اٹ اسٹیبل اینڈ ایکسیپٹ ریالٹی. دیکھیں ریسٹلیسنس انسان کو آ رہی ہوتی ہے جب اسے ڈاؤٹس ہوتے ہیں, حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا, تو فیئر آف دا اننون اس کو ریسٹلیس کرتا ہے. یا ریسٹلیسنس آ رہی ہوتی ہے جب اس کے من بغیر اصولوں کے کسی چیز میں چھلانگ لگا لیتا ہے. یا ریسٹلیسنس تب آ رہی ہوتی ہے جب انسان کو ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں مل رہے ہوتے. یہ بھی نفس کی تیزی ہے. تو میرے خیال سے اگر انسان اپنے آپ کو حق اور سچ سمجھا دینا کہ بھئی یہ ہے اور اس کے بعد توکل ہے, اور جو بھی ہوگا پھر رزلٹ میں اسے قبول کروں گی یا قبول کروں گا, اس سے ریسٹلیسنس کافی ختم ہو جائے گی. تیزی کبھی بھی کہیں پہنچا نہیں سکتی. ماں باپ نیک ہیں بٹ بچے بگڑے ہوئے ہیں, کیا کریں؟ آزمائش ہیں, صبر کریں. اللہ نے ہر انسان کو ٹیسٹ کرنا ہے اور آپ کو ایسے ہی ٹیسٹ کیا ہے. پھر اس میں ایک لیول سے زیادہ آپ انہیں نیک نہیں بنا سکتے. استاد محترم, آپ نے عقیدہ الوہیت بہت سپر پڑھایا. تھینک یو جی, جزاک اللہ خیر. شیخ پلیز سجیسٹ بیسٹ تفسیر آف قرآن کریم. اچھی تفاسیر تو عربی میں ہی ہے, اردو میں آپ تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں, اچھی کتاب ہے وہ. ہم ایکسائٹمنٹ میں خدا کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیونکہ نفس کو پسند ہی یہی ہے. نفس کو اپنے اوپر ایک اپنے سے بڑا رکھنا اس کے لیے بوجھ ہے. نفس بھاگتا ہے اس چیز سے. نفس بھاگتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کا سلطہ ہو, کسی کی سلطنت ہو, کسی کا قانون ہو, کسی کی پریزنس ہو. آزادی چاہتا ہے. نفس کسی کے انڈر نہیں آنا چاہتا. وہ تو بھاگے گا ایسے حالات کے اندر. اسے منوانا پڑتا ہے کسی کے انڈر رہنے کے لیے. شیخ صاحب, جب لگے کہ سب اینڈ ہونے والا ہے تو کیا سوچنا چاہیے؟ اینڈ کی تیاری کرنی چاہیے. اینڈ کو اگر سوچ ہی لیا تو اینڈ کی تیاری کریں. اور وہ کیا ہے؟ مرنے سے پہلے توبہ, کاموں سے استغفار, اللہ سے ملنے کی ملاقات, اور اپنے انجام کے اندر جو بھی ہوگا اس کو امبریس کر کے اس سے سبق سیکھنے کے لیے تیاری کر کے پھر آگے بڑھیں. زندگی مل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں ملی تو ہم اس میں اپنا استغفار کر کے, معافی مانگ کے اس کو اپنے لیے نیکی بنا لیں گے. میرا سوال ہے, جو شخص غریبی کی وجہ سے, گھر کی مشکلات کی وجہ سے اپنی تعلیم حاصل نہ کر سکے, کیا وہ جو شخص تعلیم نہیں حاصل کر سکا اور غریبی کی وجہ سے مشکلات میں, تو مشکلات تو سب سے بڑا علم ہے. جس دن ایک آدمی جو ایک کسی مدرسے یا یونیورسٹی یا اسکول میں نہیں جا کے پڑھ سکا مگر مشکلات سے گزر رہا تھا, تو مشکلات سے گزرا ہوا شخص وہ سب سے ایکسپیرینسڈ آدمی ہوتا ہے. جس دن وہ اپنا علم نکالے گا تو یہ مدرسوں اسکولوں کے پڑھے ہوئے بچے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اس کا. سر جی, ایک ای کامرس میں FBA ہول سیل کر رہا ہوں. کوشش کرتے رہو, اللہ تعالیٰ اس میں ترقی دے گا. ای کامرس کے اندر جو ہے اگر آپ FBA ہول سیل کر رہے ہیں تو کوشش کریں پروڈکٹ لائن بڑھائیں, اپنی پروڈکٹس زیادہ سے زیادہ بڑھائیں, اور می ٹو کے پرسپیکٹیو کے اندر رہیں. مال اگر آپ نے رکھا ہوا ہے کسی اور کا, یا اس سے اجازت لے کے کام کر رہے ہیں, ڈراپ شپنگ نہیں کر رہے, تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ روزی روٹی میں برکت ڈالے. اور اگر نہیں ہے تو اور سکلز کے ساتھ مارکیٹ کے اندر بھی آئیں, تاکہ اگر ایک نہ لگے تو دوسرا چل جائے. ترقی کے لیے سب سے بڑا ایک ایسپیکٹ یہ کہ سمندر کے اندر مختلف قسم کے رنگ ڈالتے رہنے چاہیے. کون سا چل جائے پتہ نہیں. اگر ہول سیل نہیں چل رہا تو ویب ڈیزائننگ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, کانٹینٹ رائٹنگ ہے, اور بہت سے پرسپیکٹیو ہیں. تو 4-5 جگہوں پہ اپلائی کرتا رہے, کچھ نہ کچھ تو چلے گا ہی چلے گا. اور بیٹھا رہے اس آڑ کے اندر. اگر اسے موقع نہیں مل رہا تو ایک ٹائم آ جائے گا جب آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ اب مجھے یہ چھوڑ دینا چاہیے. اٹس ناٹ ورکنگ فار می. آسمان سے میرے لیے اس میں حکم نہیں آیا, تو دین یو ہیو ٹو سوئچ ٹو سم تھنگ ایلس. ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ہی آپ کا رزق لکھا ہو سکتا ہے آپ کا رزق مانا لکھا, اور ہو سکتا ہے بیٹھے رہیں, تھوڑے سے تدبیر چینج کریں, تھوڑی سی اسٹریٹجی چینج کریں. جو آپ کی پروڈکٹ کی لسٹنگ ہے, جو پروڈکٹ کی آپ کی پچنگ ہے, وہ ٹھیک ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حل نکالے گا اس کے اندر.
کسی کے ساتھ مرجر کریں، کسی کے ساتھ ہاتھ ملا کے ہول سیل کرنے کی کوشش کریں. سر بڑا سوچنے کی کتنی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے؟ کافی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے بڑا سوچنے کے لیے، کیونکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لوگوں کو یہ پرسپیکٹیو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو سب سے بڑی تنقید اسی پر آتی ہے کہ آپ ہمارے ڈبے سے باہر جا کے کیوں سوچ رہے ہیں، آپ ہمارے پرسپیکٹیو سے باہر جا کے کیوں سوچ رہے ہیں. ٹائم بہت ضائع کرتا ہوں، پتہ بھی ہے، پھر بھی ٹائم ضائع کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو انجام کا ڈر نہیں ہے حنزلہ، آپ کو انجام کا ڈر نہیں ہے، آپ کو کانسیکوینسز کا ڈر نہیں ہے. آپ ایک پروسیس میں بلیو نہیں کرتے، آپ کو لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، جان دے والا ایٹیٹیوڈ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وٹ آئی تھنک سو کہ میں نکل جاؤں گا اس میں سے. تو یہ ایزی ٹیکنگ ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے انسان کہتا ہے کہ نہیں بھائی، آپ پروسیس کو نہیں مانتے، آپ ایکسرسائز کو نہیں مانتے، آپ ایک سلسلے کو نہیں مانتے. تو آدمی کہتا ہے نہیں یار، چھلانگ لگا کے کراس روڈنگ کر کے چھوٹے رستے لے کے میں کہیں پہنچ جاؤں گا. بٹ دیٹ از دا ریزن آپ سیریس نہیں ہیں اپنے اس کام کو لے کے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زبان میں رکھیں. ان شاء اللہ تعالیٰ کل اسی وقت میں 11 اور 12 کے بیچ میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کی ان راتوں میں اور ان روزوں میں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے ہم یہ لیسنز اور سیشنز کر رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزا. السلام علیکم.